أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، گزشتہ خطبے میں میلاد النبی منانے کے تعلق سے جو حضرات قرآن اور حدیث سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان دلیلوں کی کیا حقیقت ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں میلاد النبی منانے کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں بعض اہم باتیں گزشتہ خطبے میں آ چکی ہیں. جو لوگ میلاد النبی منانے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ میلاد النبی یعنی برتھ ڈے 12 ربیع الاول شب قدر لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے. دیکھیے، شریعت میں کسی بھی شخص کو، کسی دن کو، کسی جگہ کو اگر کوئی خصوصیت دی جاتی ہے، اس کے لیے شریعت سے دلیل رہنا ضروری ہے، شریعت سے اس کی تصریح رہنا ضروری ہے. جب تک اس کی صراحت شریعت سے نہیں آئے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں میں اس کا ذکر فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. سورۃ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں. اور مستقل طور پر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مستقل طور پر ایک سورت اتاری گئی، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کی فضیلت بتائی گئی. قرآن کریم میں اس کی جو صراحتاً دلیل ہے
اور جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کا جو مقام ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا. آپ نے اعتکاف میں بیٹھا اور گھر والوں کو جگایا، پوری رات تقریباً اس میں جاگتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری دلیلیں ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے. حج کے جو ایام ہیں 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ تک، یہ شریعت نے بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حدیثوں میں عمل کر کے بتایا. اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے. ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جمعے کے دن کی فضیلت کیوں آئی؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا، حدیث میں اس کا ذکر آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی بھی جگہ کی کوئی اہمیت، کسی بھی دن یا رات کی کوئی اہمیت کے لیے شریعت سے پروف ہونا ضروری ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی رات کو، کسی بھی دن کو اہمیت دے سکتا ہے. اور شریعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرے. تو یہ کہنا کہ شب قدر سے زیادہ 12 ربیع الاول ہے، اس کی کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. شریعت میں ایک نیا اضافہ ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اضافے کی چیزوں سے منع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کسی چیز کا اضافہ کوئی کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. اور یہ کرنا، شریعت کے امور میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. بلکہ کبیرہ گناہیں جو آئی ہیں جی نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہا کہ شرک بھی اس میں داخل ہے کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے. ان کی ایک اور دلیل ہے، اور عام طور پر عرب دنیا میں اور عجم دنیا میں قرآن کریم کی یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے. کہتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جس کا مطلب ہے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس سے ان کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ جمع کرتے ہیں. اب یہ لوگ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم خوش ہو رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے آپ کو یہ ملا ہے اور اس سے خوش ہونا چاہیے، اس سے پہلی آیت دیکھیے کیا کہتی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے لیے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے علاج اور شفا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. وہدن ورحمت للمؤمنین، اور یہ مکمل ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. یہ آیت قرآن کریم کے بارے میں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نصیحت تمہیں ملی ہے، یہ ہدایت جو تمہیں ملی ہے، یہ شفا اور جو علاج جو تمہیں ملا ہے، اس سے تمہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو عطا ہوا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن کے بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی آیتیں نازل کی، کہا کہ یہ قرآن سراپا ہدایت اور شفا اور رحمت۔ تو اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لینا، ایک تو پہلے آیت کے سیاق اور سباق کے حساب سے غلط ہے، دوسری بات اس سے خوش ہونا چاہیے۔ کس سے خوش ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے خوش ہونا چاہیے، لیکن خوش کیسے ہونا چاہیے؟ خوشی کے کچھ اصول ہیں اسلام میں نا، غم کے بھی کچھ اصول ہیں۔ مصیبت اور تکلیف کے موقع پر غم کیسے منانا چاہیے اس کے بھی اصول ہیں، خوشی منانے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ منمانی نہیں کر سکتے۔ آپ چلے جائیے ہندوستان کے بعض علاقوں میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میلاد النبی میں کیا کرتے ہیں، میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ وہ رہنے والے تھے یہیں کے تمل ناڈو کے، وہ بنگلور میں رہ رہے ہیں، خاص علاقوں میں ادھر شیواجی نگر کے علاقے میں گئے، کہتے ہیں کہ میوزک، ناچ گانا بجانا سب، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ وہ اپنے بتوں کو لے کر ان کے تہواروں میں نکلتے ہیں اور جیسے کرتے ہیں ان میں اور ان میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ذرا بتائیے، کیا خوشی کا مطلب میوزک بجانا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے؟ کیا خوشی کا مطلب نعوذ باللہ اس طریقے سے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، مظاہرے نکالنا ہے؟ خوشی کے کچھ حدود ہیں خوشی منانے کے۔ اسلام کی شریعت میں آدمی ان حدود سے باہر نہیں جا سکتا، منمانی نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں ان اصول کے اندر، ان لمٹ میں رہ کر ہم زندگی گزاریں، خوشیاں منائیں۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، لمٹس ہیں، ان لمٹس کے آگے مت جاؤ۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور اللہ تعالیٰ کے حدود مقرر کردہ لمٹس کے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے یہ ظالم ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتایا۔ پتھر سے ایک استنجا کرنا چاہیے، پانی اگر نہیں ہے، اور کتنے پتھر؟ 3 پتھر۔ ہڈی سے استنجا نہیں کرنی چاہیے، گوبر سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بیت الخلا جانے سے پہلے کس پیر کو سامنے پہلے رکھیں گے، کیا دعا پڑھیں گے، بیت الخلا سے واپس آنے کے بعد کیا دعا پڑھیں گے، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور آپ نے میلاد النبی منانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسا کہ ان کی نظر میں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے ہیں۔ آپ نے برتھ ڈے سالانہ جس طریقے سالانہ یہ لوگ مناتے ہیں ویسے کچھ نہیں منایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے، اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خوشیاں ہم شریعت کی حدود میں رہ کر منائیں۔ ایک اور دلیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ میلاد النبی ایک تو یہ عادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، ایک عادت ہے، مطلب شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک عادت۔ سوال یہ ہے کہ آپ باقاعدہ تاریخ متعین کرتے ہیں، 12 ربیع الاول ہر سال اس میں خاص قسم کے جلوس منائے جاتے ہیں، مسجدوں کو روشن کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائے جاتے ہیں، اور مقرر حضرات آ کر سیرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں کہ بھائی اگر عادت کی بات ہے تو 12 ربیع الاول ہی کیوں؟ اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت بتانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا شریعت سے تعلق ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عادت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اور جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، دنیا کا کام سمجھ کر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، رضا الہی مقصود ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کی تعظیم مقصد ہوتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کے لیے ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کی تفصیلات آئیں۔ یہ عادت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، اور حقیقت میں آپ کی تعظیم، آپ کا احترام کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی بنائیں۔ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مطلب، آپ کے احترام کا مطلب۔ یہاں ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیدائش کے دن آپ نے روزہ رکھا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کیوں پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کس کا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت کا اظہار پیر کے دن روزہ رکھنے سے کرنا چاہیے۔ پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، تو محبت واقعی اگر محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اسی عمل کو فالو کریں، اسی کی اتباع کریں۔ یہ بالکل صحیح ہے اور یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ کام تو مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن، پیر کے دن، ہر پیر کو، یہ تو مشکل ہو گیا۔ لیکن کیسے کام ہم نے شروع کر لیے؟ جو رسم اور رواج، جو اپنا نفس کہتا ہے اس کے حساب سے ہم نے جو ہے میلاد النبی منانا شروع کیا، نعوذ باللہ۔ ایک اور دلیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ شکریہ کے طور پر، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، فرعون کو اور اس کی فوج کو سمندر میں ڈبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل بچ گئے، تو یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے سے بھی زیادہ ہے، تو آپ نے بھی روزہ رکھا۔ تو عاشورے کا روزہ رکھا، شکریہ کے طور پر خوشی منائی، ہم بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس دن تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، کچھ بھی کریں گے اپنی مرضی سے، اور علم سیکھنا، دروس کا اہتمام کرنا یہ بھی جائز ہے ان کی نظر میں۔ میرے بھائی ذرا دیکھیے دلیل کیسی پیش کی جا رہی ہے، اور عمل اس کے جس کے لیے دلیل لے رہے ہیں وہ عمل کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا، اس دن بٹھا کر لوگوں کو خصوصی درس نہیں دیا، آؤ آج جشن منائیں گے، ہم کانفرنس کریں گے، ہم پروگرام کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ عاشورے کے دن آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھا، جیسا کہ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام جب آپ سے ثابت ہو گیا تو گویا آپ نے اس کو سنت بنایا. تو عاشورے کا روزہ ایک سنت ہے, پیر کے دن کا روزہ ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے علاوہ اس دن کو خصوصیت کے ساتھ پروگرام کرنا, جی محفلیں بنانا, نئے کپڑے پہننا, خصوصی پکوان بنانا, عید کا دن کہنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ہرگز اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ سب بنی بنائی چیزیں ہیں اور شریعت مکمل ہو گئی. یاد رکھیے گا, جو لوگ میلاد النبی منانے کو دین میں داخل کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل نہیں ہوا, آج جا کر دین مکمل ہوا. نعوذ باللہ, یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا صاف طور پر حجۃ الوداع میں, یہ آیت اتری, عرفے کے دن یہ آیت اتری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو پورا کر دیا, مکمل کر دیا. مکمل کا مطلب, اکمال کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, پرفیکٹ. اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے, نقص نہیں ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے میری نعمت کو تم پر پوری کر دی ہے. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہے, اگر ان کاموں کو دین میں لایا جا رہا ہے, چاہے وہ اذان سے پہلے درود بھیجنا ہو, اقامت سے پہلے درود بھیجنا ہو. دیکھیے, ذکر و اذکار کبھی بھی کر سکتے ہیں. جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجنے کا حکم ہوا ہے, ٹھیک ہے. نفل نمازیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں سوائے ان اوقات کے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. گھر کعبے کا طواف کبھی بھی کر سکتے ہیں, جی نفل روزے آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سال کے 365 دنوں میں سے کسی ایک دن کو خصوصیت دے کر اس دن کو یہ عبادت, اس دن کو یہ عبادت ہم کریں گے, اگر خصوصیت دے رہے ہیں تو یہ شریعت میں دخل ہے, یہ شریعت میں ایجاد کرنا ہے نئی چیزوں کا, یہ شریعت میں بدعت ہے اور یہ کسی کو جائز نہیں ہے, کسی کو اس کا حق نہیں ہے. جیسے اگر کوئی شخص انڈیا کے نوٹ سے اچھے پیپر میں, بہتر پیپر میں نوٹ چھاپتا ہے اور چھاپ کر جو ہے نعوذ باللہ لوگوں میں اس کو پھیلاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ بلیک منی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غیر قانونی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل اسی طریقے سے یہ جتنی بدعتیں ہیں, چاہے فرض نمازوں کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کا التزام کرنا ہو, جی, یا جیسا کہ میں نے اذان کے پہلے باقاعدہ درود, ہر اذان سے پہلے درود, اقامت سے پہلے درود, یا ہے کہ جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اور دعا ہوتی ہے, اور بعض مسجدوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, سب درود پڑھتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضری دیتی کہتے وہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضری دیتی. نعوذ باللہ, اس قسم کے جتنے میرے بھائیوں یہ سب بلیک نوٹ ہیں شریعت میں, اور شریعت میں کسی بھی قسم کی ان ساری چیزوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. لہذا شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہیں پر رکنا, اس سے آگے نہیں بڑھنا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا کوئی حکم دیتا ہے تو شیطان اس میں دو طریقے سے داخل ہوتا ہے. ایک
اللہ کے حکم میں کم کرنا، اس کو ادا نہیں کرنا، اس میں تقصیر کرنا، اس میں تفریط، اس کا حق ادا نہیں کرنا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں آج جی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ٹخنے سے صف پہ کھڑے ہوتے ہوئے ٹخنے کو ٹخنے سے ملانے کا حکم دیا. آج ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ شیطان بیچ میں داخل ہوتا ہے، اور ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اتنا کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بیچ میں کھڑ سکتا ہے، ایک صف میں آرام سے کھڑ سکتا ہے، اتنی جگہ ہم چھوڑتے ہیں. نعوذ باللہ. کس نے کہہ دیا پتہ نہیں، قدم اس طریقے سے رکھتے ہیں. بھائی اپنی باڑی جتنی اتنے تو رکھو، کندھا اور پیر کو ملاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نہیں تو شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، کسی طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں. ایک راستہ یہ شیطان کے بہکانے کا. شیطان کے بہکانے کا دوسرا راستہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ اس میں جی اسراف، اضافہ کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اس میں کسی چیز کو زیادہ کرنا. نعوذ باللہ. یہ دو راستے ہیں. بیچ کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے. جو کیا آپ نے وہ کریں گے، جو نہیں کیا وہ نہیں کریں گے. ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہ بعض علماء نے میلاد النبی منانے کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا دوسرے علماء کے بارے میں کہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے. دیکھیے بیچ کا راستہ علماء کی نظر میں، علماء کے بارے میں بھی یہ وہ لوگ ہیں جو علماء سے بالکل بے نیاز ہے. ارے کیا جی مولویوں کی بات کیا سننا، سو مرضی سے کرو، آزاد، برتھ ڈے مناؤ، میوزک بھی جائز. جی کیا ہے ان کے پاس؟ علماء کی کوئی اہمیت نہیں. دوسرے جو علماء کو نعوذ باللہ انبیاء کا مقام دیتے ہیں، یہ دونوں بھی غلط. بیچ کا راستہ، علماء سے دین سیکھنا چاہیے، علماء سے جب تک حق بات کہتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے، اور اگر ان کی بات کہیں غلطی ہوتی ہے، علماء فرشتے نہیں ہیں، علماء انبیاء نہیں ہیں، ائمہ سے غلطی ہوئی ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ انبیاء نہیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی غلطیوں سے بچنا چاہیے، ان کی غلطیوں سے ان کا احترام بھی ہونا چاہیے. جب تک وہ صحیح بات کریں الحمدللہ ان کی بات لیں گے. اگر ان سے غلطی ہوئی، جب تک وہ عالم دین ہے، اخلاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جذبہ ہے، پھر بھی غلطی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما. لیکن ان کی غلطیوں کے پیچھے نہیں جائیں گے، ان کی غلطیوں کی ہم اتباع نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے. یہی بیچ کا راستہ ہے. لا نعصم ولا نؤثم. ہم علماء کو معصوم نہیں سمجھتے، غلطیوں سے پاک نہیں سمجھتے، اور علماء کو جو یہ نہیں کہتے وہ سب بیکار ہیں، گنہگار ہیں، یہ علماء نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. نہیں، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ سے لے کر آج تک اور بعد میں جتنے علماء، سب کے ہم احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، لیکن ان کو معصوم نہیں سمجھیں گے. اور اگر آدمی علماء کی غلطیوں پر عمل کرنا شروع کر دے، صرف ان کی غلطیوں کو لے لے، صرف ساری غلطیوں کو جمع کر کے دین بنا لے، دین سے نکل جائے گا، دین نہیں رہے گا. آپ کو کوئی ملے گا جو سود کو جائز بولے گا، آپ کو کوئی ملے گا جو نعوذ باللہ زنا کو متاع کہے گا، جو آپ کو کوئی ملے گا جو نعوذ باللہ ہر قسم کے کام کو نعوذ باللہ جائز نہیں. غلطیوں سے بچنا چاہیے. اور آخر میں میرے بھائیوں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت. یہ کہاں سے ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں.
आप साफ करें, आप कौन है बोलने वाले कि जो है बिदअत, दीन की बिदअत की बात कर रहा हूं। दुनिया की चीजें तो अलग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये कारपेट नहीं था, एसियां नहीं थी, ये माइक का इस्तेमाल और फैन और लाइटें नहीं थी। ये सब दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया से है। हम ये नहीं कहते कि एसी रहेगी तो नमाज होती है जुम्मे की, नहीं तो नहीं होती। दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल तो दीन में बिदअत चाहे जैसी भी हो, वो नाऊज़ु बिल्लाह गुमराही है और गुमराही दोज़ख में जाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हक को हक की शक्ल में देखने और उसकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, और बातिल को बातिल की शक्ल में देखने और उससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम रब्बुल हलीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم أكبر